السلام علیکم۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دعا کیسے مانگی جائے، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں کیسے قبول کرتا ہے اور دعا کے قبول ہونے کے اوقات کون سے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش کہ ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس بھی اچھے ضرور کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں۔ ہم سب کی کتنی ہی خواہشات ہوتی ہیں، کتنی ہی ضرورتیں ہوتی ہیں، جب وہ ہمیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی تو ہم دعا کا سہارا لیتے ہیں۔ ویسے تو ہمیں ہر لمحہ اللہ کو پکارنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، لیکن ہم انسان ہیں نا، ہم آسانیوں میں تو اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں ہمارا پاک پروردگار یاد آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں ہر تنگی و آسانی میں اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ دعا یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ ایک بندے اور رب کے درمیان سب سے قریب ترین رابطہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود عبادت کا مغز قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا، اللہ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے خطاب ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رب کائنات خود بندے کو دعوت دیتا ہے کہ میرے سامنے آؤ، ہاتھ اٹھاؤ، دل جھکاؤ اور جو مانگنا ہے مانگو۔ اللہ کو وہ ہاتھ بہت پسند ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں، اور اللہ کو وہ آنکھیں بہت پسند ہیں جو صرف اس کے سامنے اشک بار ہوں۔ دعا وہ عمل ہے جو تقدیر کو بدل سکتا ہے، جو بند دروازے کھول سکتا ہے اور جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، کیونکہ رب ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ احسان کیا کہ ہمیں نہ صرف دعا کا حکم دیا بلکہ دعا مانگنے کے اور دعا کی قبولیت کے سب سے بہترین وقت بھی خود ہی بتا دیے۔ 5 وقت کی نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سب دراصل اللہ کی طرف سے دعا کے مقرر کردہ اوقات ہیں۔ یہ صرف عبادات نہیں بلکہ رب سے بات کرنے کے، اس سے مانگنے کے، اس کے حضور جھکنے کے سنہرے مواقع ہیں۔ اور پھر جب رات کا سناٹا چھا جاتا ہے، ہر آنکھ نیند میں ڈوب جاتی ہے، تب ایک دروازہ کھلتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلاتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں سنوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں بخش دوں۔ یعنی 5 نمازوں کے بعد ایک اور بہت ہی خوبصورت نماز ادا کی، لاڈلی نماز تہجد۔ 5 وقت کی نمازیں تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن یہ جو تہجد کی نماز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور چنے ہوئے بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کا وقت ہے، یہ قربت کا وقت ہے، یہ وہ لمحے ہیں جہاں بندہ رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دعا کیسے مانگی جائے، کہاں مانگی جائے،
क्या मांगा जाए। तो जान लीजिए अल्लाह ताला ने ये सब कुछ खुद ही हमें सिखा दिया है। और सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे आला दुआ, सबसे मौसर अल्फाज अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में हमें सिखा दिए हैं। बस ज़रूरत है कि सिर्फ फ़हम की, गौर व फिक्र की और यकीन की। तो आइए आज की वीडियो में हम इसी पैगाम को समझते हैं। दुआ का सही तरीका, दुआ के सुनहरे औकात और वो राज जो दुआ को कबूलियत की सीढ़ी पर चढ़ा देते हैं, जो दुआ को अर्श पर ले जाते हैं। जब मैंने सूरह फातिहा पर गौर किया तो मुझे यूँ लगा जैसे अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिया है, अल्लाह ताला हमें सिखा रहा है कि अगर मांगना है तो यूँ मांगो। ये सिर्फ चंद आयात नहीं, सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहा गया है। क्यों? आप भी ज़रा गौर करें तो आपको समझ आ जाएगा। ये सिर्फ चंद आयात नहीं, ये दुआ की मुकम्मल तरबियत है, ये बंदगी का ऐलान है, ये अल्लाह की सिफ़ात का इकरार है, ये अपनी आजिज़ी का इजहार है और बिलाखिर हिदायत की इल्तिजा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी सब तारीफ़ें उसके लिए जो रब है, हर एक का रब, हर मखलूक का रब, न सिर्फ हमारा बल्कि हर चीज़ का पालने वाला, संवारने वाला। ये वीडियो स्किप करने वाली नहीं है, इससे आपको बहुत ही कीमती पैगाम मिलेगा। आपकी सोच एक नया मुस्बत रुख पकड़ेगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। तो वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहिए। इतनी फजीलतों वाली है ये सूरह कि अल्लाह ताला ने हर नमाज में इसे लाजिम करार दिया, हर रकत में लाजिम करार दिया। यानी हर नमाज में हमें हर रकत में सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़नी है। अगर आप इस सूरह को समझें, इसका तर्जुमा पढ़ें, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने हर चीज़ पा ली हो, हर चीज़ अल्लाह ताला से मांग ली हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इससे ज़रा आगे बढ़ के देखते हैं अर्रहमान अर्रहीम, जो निहायत मेहरबान, बार बार रहम फरमाने वाला है। उस वक्त भी जब हम उससे दूर हो जाते हैं और उस वक्त भी जब हम उसके सामने आंसू बहाते हैं। मालिक यौमिद्दीन, यानी वही है जो रोज़े जज़ा का मालिक है। दुनिया की अदालतों में इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन उसके यहाँ एक एक लम्हे का हिसाब है। फिर बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बस तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यहाँ बंदा अपने तमाम वसवसों, तमाम सहारों को छोड़कर अल्लाह के दर पर झुक जाता है, अपना सब कुछ उसी के हवाले कर देता है। और फिर दिल की सबसे गहरी आरज़ू, सबसे अजीम दुआ ज़बान पर आती है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। क्यों? क्योंकि अगर रास्ता ठीक हो तो मंजिल खुद करीब आ जाती है। ये है दुआ का कमाल तरीन असलूब, ये है रब से बात करने का कामिल तरीन सलीका। और अल्लाह ताला ने हमें ये सिखाया हर नमाज में, हर रकत में, ताकि हम रोज़ाना बार बार मांगें और मांगने का ढंग भी सीखें। फिर मैंने ये भी सोचा अल्लाह ताला ने सिर्फ इतना ही मांगने को तो नहीं कहा, बल्कि फरमाया मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। बस शर्त है ईमान की, यकीन की और तवक्कुल की। इसलिए हर नमाज के बाद अल्लाह ने मौका दिया, अब जो तुमने मांगना है मांगो, जो तुम चाहते हो तलब करो, मेरी दी हुई ज़ुबान में, अपने दिल की ज़ुबान में। अपने हाजात, अपने ख्वाहिशात, अपने ख्वाब सब मेरे सामने रख दो। 5 वक्त की नमाज़ों के बाद जो बंदा रब के सामने झुकता है, जो रब की रुबूबियत,
رحمت اور عظمت کا اعتراف کرتا ہے، جو اپنی کمزوریوں، اپنی حاجتوں، اپنی خواہشات کے ساتھ اس ذات کریم کے حضور ہاتھ پھیلاتا ہے، تو کیا وہ رب خاموش رہتا ہے؟ نہیں، وہ تو خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ یہی تو اس کی سب سے خوبصورت عبادت ہے۔ اور پھر جب رات کے سناٹے میں بندہ نیند کی قربانی دے کر سجدہ ریز ہوتا ہے، تہجد میں رب کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بہت ہی قریب آ جاتا ہے، اسے اپنے بہت ہی قریب کر لیتا ہے۔ بڑا ہی خاص لمحہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جن کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہوں اور پکار پکار کے کہتا ہوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھے یاد کرے میں اسے یاد کروں، کون ہے جو مغفرت مانگے میں بخش دوں۔ یہ لمحات قرب کے لمحات ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں، معجزات کے لمحات ہیں، روحانی بلند پروازی کے لمحات ہیں۔ لیکن اکثر ہم ان لمحوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم صرف دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دنیا و آخرت دونوں دینا چاہتا ہے، مگر ہم صرف دنیا پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر ہم رب کی بتائی ہوئی دعائیں مانگیں، جیسے سورہ فاتحہ، جیسے ربنا آتنا، رب اغفر لی، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے دل کی باتیں بھی رب سے کریں، تو یقین جانیں وہ رب کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ بس شرط یہ ہے یقین ہو، اخلاص ہو، توجہ ہو اور صبر ہو۔ دعا کس طرح قبول ہوتی ہے، کس انداز سے مانگنی چاہیے؟ قرآن حدیث میں دعا کے آداب، شرائط کو بیان کیا گیا ہے۔ کن باتوں سے دعا رد ہو سکتی ہے، دعا مانگتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دعا کا قبول ہونا صرف الفاظ کا جوڑ توڑ نہیں، یہ دل، نیت، یقین اور ادب کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اپنے رب کو عاجزی اور چپکے سے پکارو، یعنی اللہ کو وہ دعا پسند ہے جو دل سے نکلے، نہ کہ صرف زبان سے ادا ہو۔ دعا کی قبولیت کی شرائط قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے یقین کامل۔ دعا کرتے وقت یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، یہ نہ کہو کہ شاید قبول ہو یا نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، غبار آلود اور تھکا ہوا ہوتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے رب، اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور اس کی غذا حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اللہ تعالیٰ کو غرور کرنے والے دل سے مانگی گئی دعا پسند نہیں، یعنی دعا کو عاجزی کے ساتھ مانگنا چاہیے، اپنی کمزوریاں بیان کر کے، رب کی قدرت بیان کر کے مانگنی چاہیے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے اور کہے میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی، یعنی صبر کرنا چاہیے، دعا مانگنے کے بعد جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ابتدا کریں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ درود دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ پھر اپنی حاجات طلب کریں، عاجزی، گریہ اور دل کی گہرائی سے۔ دعا میں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مانگیں۔ حدیث میں ہے، جو مسلمان اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی ویسا ہی ہو، یعنی جیسا تو نے اپنے مومن بھائی کے لیے مانگا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ویسا ہی عطا کرے۔ آخر میں پھر درود پڑھیں اور حمد کریں،
दुआ की कबूलियत के औकात, बेहतरीन औकात, तहज्जुद का वक्त, अज़ान और अकामत के दरमियान, सजदे की हालत में, अफ्तार से पहले, जुम्मा के दिन एक ख़ास लम्हा। और जुम्मा के दिन कहा जाता है कि गुरूब आफ्ताब से पहले दुआ की कबूलियत की ख़ास घड़ियाँ होती हैं, यानी असर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज से पहले। दुआ ज़रूर मांगें, जुम्मे के दिन दुआ ज़रूर कबूल होगी। बारिश के वक्त और मज़लूम की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। और दुआ कबूल क्यों नहीं होती? हराम की कमाई, दिल का गाफिल होना, दूसरों पर जुल्म करना, कता रहमी यानी रिश्ता तोड़ना, किसी गुनाह या कता ताल्लुकी के लिए दुआ करना। तो आज की वीडियो में हमने देखा दुआ मांगने का बेहतरीन तरीका क्या है, दुआ के सुनहरे औकात कौन से हैं, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला हमसे कितना करीब है और कितना मेहरबान है। तो आप भी आज दुआ मांगें नमाज के बाद, रात के पिछले पहर सूरह फातिहा की रोशनी में, और अल्लाह से कहें, ऐ अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें वो अता कर जो हमारे लिए दुनिया व आखिरत में बेहतर है। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं कबूल फरमाए और आपको अपने कुर्ब का शर्फ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।